مبارکہ کے الفاظ العالمین سے واضح ہوتا ہے کہ سرزمین فلسطین و شام کی برکات کسی خاص جماعت، قوم یا مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہیں، جیسا کہ یہود کا یہ خیال ہے کہ اس سرزمین کی برکات ان کے لیے مخصوص ہیں، بلکہ اس سرزمین کی برکات تمام اقوام، مذاہب عالم اور جماعتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے، حضرت سلیمان کے لیے ہم نے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی کہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت 81۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے یعنی قوم سبا کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کہ جن میں ہم نے برکت رکھ دی ہے کچھ نمایاں بستیاں بنائیں۔ سورۃ سبا آیت نمبر 18۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ القریٰ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ برکت صرف فلسطین کی بستی میں نہیں رکھی گئی بلکہ ان تمام بستیوں میں رکھی گئی ہے جو کہ سرزمین شام میں واقع ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کی سرزمین بھی ببرکت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ اس کے ارد و گرد سرزمین یعنی فلسطین و شام کا علاقہ بھی ببرکت ہے۔ مسجد اقصیٰ ارض مقدس میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ہے، اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ارض مقدس سے مراد شام ہے۔ بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد اقصیٰ روئے زمین پر بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد ہے کہ جس کو عبادت الہی کے لیے تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کی حبیب، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مسجد حرام کو تعمیر کیا گیا۔ پھر میں نے سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ سورہ نسائی حدیث نمبر 690۔ مسجد اقصیٰ کی طرف شد الرحال کی مشروعیت۔ مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں شامل ہے کہ جن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے یا ان میں نماز پڑھنے کے لیے یا ان کی زیارت کے لیے سفر کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کا، مسجد حرام کا اور مسجد اقصیٰ کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1189۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ کی یہ بھی شان ہے، انبیاء نے اس کو تعمیر کیا۔ مسجد اقصیٰ ان مساجد میں سے ہے جسے جلیل القدر انبیاء نے تعمیر کیا۔ طبرانی کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت داؤد نے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بنیادیں رکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مکمل کرواؤں گا۔ اسی طرح مسجد کی یہ بھی فضیلت ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی فضیلت صحیح حدیث میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے 3 چیزیں مانگی۔ وہ لوگوں کے مقدمات کے ایسے فیصلے کریں جو اس کے فیصلے کے موافق ہوں، تو انہیں یہ چیز دے دی گئی۔ نیز انہوں نے اللہ رب العزت سے
ایسی سلطنت مانگی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملی ہو تو انہیں بھی یہ بھی عطا کر دی گئی۔ اور تیسری دعا انہوں نے یہ بھی کی کہ جس وقت وہ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو کوئی اس مسجد یعنی مسجد اقصیٰ میں صرف نماز کے لیے آئے تو اسے اس کے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 693۔ مسجد اقصیٰ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ ان 4 جگہوں میں سے ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور وہ ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور۔ حضرت جنادہ بن امیہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں اور میرا ایک دوست ایک صحابی کے پاس گئے اور عرض کیا، ہمیں ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ 3 بار ایسے ہی فرمایا، میری امت کے لوگوں، وہ تم میں نکلے گا، وہ گنگریلے بالوں والا ہوگا اور گندمی رنگ کا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، اس کے پاس پانی کی نہر اور روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اسے اتنی طاقت و قوت دی جائے گی کہ ایک جان کو قتل کر کے اسے زندہ بھی کر سکے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا لیکن زمین سے کوئی چیز نہیں اگے گی،